السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کالعدم جماعتوں کے حوالے سے جس طرح سے کام چل رہا ہے اور حکومت نے ٹی ایل پی کو جس طرح سے اس سے کالعدم کا سٹیٹس اس کا ختم کیا، یعنی اس کے اوپر سے پابندی ختم کی، بین ہٹایا اور اسے ایک دوبارہ سیاسی جماعت کا ایک سٹیٹس مل گیا، اس پر ابھی لیدے چل رہی تھی اور ہو رہی تھی یہ باتیں کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا یہ سارے کا سارا، یعنی کہ ایک ایسی پارٹی جو انتہائی پرتشدد واقعات میں جس کا جو ملوث رہی اور اس کو حکومت نے بین کر دیا اور اس کے بعد ایک لانگ مارچ کے نتیجے میں بالکل ہی ہتھیار پھینک دیے، سرنڈر کر دیا گیا اور جس طرح سے جتنی تیزی سے اس کے ساتھ اسے بحال کرنے کے لیے پورے کا پورا پروسیس جو ہے وہ چلایا گیا، وہ سارا بڑا ہی عجیب و غریب رہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو، اور جو سیاسی حلقے ہیں وہ اس حوالے سے خاصے پریشان رہے، خاموش رہے، لیکن ان کی خاموشی پر بھی ایک الگ سے تنقید ہے، جہاں پر حکومت کے اس عمل پر ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح سے یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں، جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے نیگوشیٹ کرتی ہے اور انہیں دوبارہ سے جو ہے سیاسی پارٹی کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اور ایک طرف تو حکومت پر یہ تنقید، دوسری طرف پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یہ پاکستان کے سنجیدہ حلقے جو ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہے۔ غالباً یہ سارے سیاسی لوگ جو ہیں وہ اس ڈر اور خوف سے اس بارے میں بات نہیں کرتے کہ کہیں آئندہ انتخابات کے اندر جو ہے وہ انہیں اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے اور انہیں جو ہے وہ یہ ووٹ بینک اس کے خلاف نہ استعمال ہو۔ صرف ووٹ بینک کی حد تک بات ہو تو بات بھی ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ جو پچھلے سالوں میں، گزشتہ سالوں میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے پیپلز پارٹی نے جس طرح سے جو کچھ کھویا، جو اس کی جانیں گئیں اتنی زیادہ، وہ ایک ٹی ٹی پی کے ساتھ جو اس کے معاملات تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے اندر تو جتنا خون بہا وہ سب کے سامنے ہے۔ ای این پی کے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس میں مارے گئے، ایم کیو ایم کے بہت سے لوگ اس میں جو ہے وہ جان سے گئے، پھر ہماری جو مسلح افواج ہیں اس کے جوانوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، معصوم بچوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، اے پی ایس کی، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایک انتہا پسند جو رویہ ہے پاکستان کے اندر سیاسی طور پر، اور یہ سیاسی تو نہیں کہا جا سکتا اسے، غیر سیاسی یہ لوگ ہیں، غیر سیاسی رویہ ہے، اور جو ایک غیر سیاسی انداز جو ان کا اور انتہا پسندی کا جو انداز ہے، یہ اس کی وجہ سے جو اتنا خون خرابہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کھل کر بات نہیں کر رہی۔ لیکن پولیٹیکل پارٹی کو بات کرنا ہوتی ہے اس کے باوجود، کیونکہ اگر وہ ایک قیادت کا ایک دعویٰ ہے ان کے پاس کہ وہ قوم کو لیڈ کرتے ہیں، وہ قوم کی آواز ہیں، وہ قوم کے نمائندے ہیں، تو یہ تمام قربانیاں، یہ تمام مشکلات جو ہیں، یہ سیاسی جب آپ ایک موقف لے کر چلتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے تو پھر یا تو پھر یہ ہے کہ وہ اس قیادت کا ایک دعویٰ جو ہے وہ چھوڑ دیں، پھر آنے دیں، پھر کسی اور کو بات کرنے دیں۔ اگر پیپلز پارٹی اس پر کھل کر بات نہیں کر سکتی تو جو بات کر سکتا ہے ہم اسے کہیں گے کہ یہ عوام کا نمائندہ ہے، یا پھر جو غالب آ جائے گا، جو انتہا پسند آپ جنہیں کہہ رہے ہیں وہ غالب آ جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، قوم کی قیادت انہیں کرنے دیں۔ لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز کو آگے بڑھ کر یہ بات کرنا ہوگی۔ ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاملات جو تھے وہ تو ابھی چل ہی رہے تھے، اس پر دبے لفظوں میں اور کھلے لفظوں میں تنقید ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی کل جو ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اندر جو ایک بریفنگ ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اس کے اندر ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو مذاکرات ہیں اس پر جب ایک بریفنگ دی گئی تو اس پر بھی کافی زیادہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے کھل کر اپنی بات کا اظہار کیا اور اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سو یہ ایک نئی ایک ڈیوائیڈ اور ایک نئی بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارا جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، جو کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر ان کے ساتھ بیٹھنا اور انہیں دوبارہ سے ایک سٹیٹس دینا، ایک نیشنل لیول پر ایک سیاست کے اندر حصہ لینے کا، یہ آخر اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کون کرنا یہ چاہتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے مقتدر حلقے جو ہیں
وہ ایک طویل جنگ جو پاکستان کی جو چل رہی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، وہ اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے افغانستان کے اندر تحریک طالبان کو ایک راستہ دیا گیا اور وہاں پر وہ اقتدار میں آ گئے، یعنی ایک سیاسی کردار ادا کرنے کا ایک موقع دیا گیا ہے، تو کیا حرج ہے اس میں کہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے اس سے بھی مذاکرات کیے جائے اور اسے بھی مین اسٹریم میں لایا جائے اور اسے کہا جائے کہ آؤ بھی، جیسے جے یو آئی الیکشن لڑتی ہے، جیسے جے یو پی الیکشن لڑتی ہے، یا جیسے اب ٹی ٹی پی ٹی ایل پی کو جو کہا گیا ہے، تحریک لبیک کو کہا گیا کہ وہ الیکشن لڑے، یا باقی مذہبی جماعتیں جیسے الیکشن لڑتی ہیں اسی طرح سے انہیں بھی اجازت دے دی جائے. لیکن اس کا پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاملہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ اور بہت سی پارٹیز جو ہیں انہیں بین کر کے رکھا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر، جس میں پاکستان کے اندر جو فرقہ وارانہ جو تھی تصادم جو ہوتا تھا، اس کے اندر جو پارٹیز جو شامل تھیں، ملوث تھیں، ان کو آپ نے بین کیا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ کئی لسانی بنیاد پر جو پارٹیز جو تھیں جو کام کرتی تھی، آپ نے ان کو سختی سے دبایا ہو. تو جب آپ ایک دو پارٹیز کو جن کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت ہی سخت قسم کا ہو، اور مطلب یہ کہ بڑی تلخ یادیں ہوں جس سے وابستہ ہو، جب آپ ان کے ساتھ میز پر بیٹھ جائیں گے، جب آپ انہیں آزاد کر دیں گے، تو پھر باقی پارٹیز کیوں نہیں یہ مطالبہ کریں گی کہ انہیں بھی ان کے اوپر بھی بین ختم کیا جائے، پابندی ختم کی جائے اور انہیں بھی سیاسی دھارے میں آنے کی اجازت دی جائے. یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس کی پھر انتہا کوئی نہیں ہے. پھر تو یہ ایسے ہے جیسے ہاتھ مٹھی سے ریت سرکنے والی بات ہے. یہ سارے کا سارا پھر جو ہے چلا جائے گا. یا تو یہ ہو کہ اتنا آپ کے ملک کے اندر صحت مند معاشرہ ہو، ایک صحت مند سیاسی کلچر ہو جس کے اندر آپ سب کو لیول پلینگ فیلڈ آپ دے رہے ہوں، تو جس میں پتہ چلے کہ اچھا جی 8-10 سال 20 سال کی سیاست کے بعد ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے کہ کون کتنی پذیرائی لیتا ہے، کسی کو کتنے ووٹ ملتے ہیں، کسی کو کتنے نہیں ملتے. جیسے کہ دیکھا ہم نے کہ جے یو پی آج نہیں ہے سیاسی طور پر، اس کی پاکستان کے اندر کوئی سیٹ نہیں. ایک وقت تھا جے یو پی جو تھی وہ کراچی کے اندر سیٹیں لیتی تھی، سندھ سے لیتی تھی، پنجاب سے لیتی تھی. جماعت اسلامی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے پاکستان کی سیاست کا. آج جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ نہیں دیتے. تو ایک تو یہ نظریہ خیال یہ ہے کہ ان کو بھی سیاست میں لایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ کینڈیڈیٹ دیں، آپ الیکشن لڑیں، اور آہستہ آہستہ لوگ خود ہی انہیں جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ بات جیسے فواد چودھری نے بھی یہی بات کی. لیکن دوسری طرف پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے بین الاقوامی سطح پر، وہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی پابندیاں آپ کے اوپر ہیں. وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ پاکستان کے اندر انتہا پسندانہ رجحانات ہیں، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہے، اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو. دوسری طرف جی ایس پی پلس کا معاملہ ہے کہ جس میں ہمارے گورنر صاحب بھی اس کا رونا روتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک بڑا خوفناک قسم کا پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کا تحفظ نہیں ہوتا. وہی گردان وہی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو کی جاتی ہے. تو یہ ساری آنکھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری آنکھیں جو ہیں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں. تو کیا اگر آپ اس طرح سے جو بین آرگنائزیشنز ہیں، آپ ان کے ساتھ جب بات کریں گے، جو انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں ان کے ساتھ آپ کام کریں گے، تو آپ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ یہ فورم جو ہیں وہاں پر ہم کیسے سیٹسفائی کریں گے ان کو؟ اور اگر یہ جی ایس پی پلس کا ایک سٹیٹس ہے یا ایف اے ٹی ایف ہے یا ایم ایف این کا سٹیٹس ہے کئی جگہوں پر پاکستان کو ملا ہوا، اگر یہ چیزیں پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ یہ چیزیں چھین لیتے ہیں، ان چیزوں کا جواز بنا کر، ان معاملات کو جواز بنا کر، پھر ہم کہاں سٹینڈ کریں گے؟ ابھی ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے اور ہمارے تو کان پک گئے یہ بات سنتے سنتے بچپن سے لے کر اب تک، یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ہر بجٹ خسارے کا بجٹ، ہر دفعہ آپ لون لیتے ہیں، آئی ایم ایف کے محتاج ہیں، دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں. 2 ارب ڈالر کے، 1 ارب ڈالر کے ہم لے کر اپنے ریزروز میں ڈالتے ہیں کہ وہ لیول ذرا بہتر ہو، ڈالر جو اڑتا جا رہا ہے اسے ذرا کنٹرول کرنے میں کچھ مدد ملے. کہاں رکے گی یہ ساری چیزیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان پالیسیز کا کیا ہے، قبلہ کیا ہے، اس کا رخ کیا ہے، کیا ہم اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں. اگر سب سے پہلے پاکستان کا کبھی نعرہ ہم نے سنا کہ بھول جائیں ہر چیز، کچھ نہیں ہے، نفی ہے ہر چیز کی، سب سے پہلے پاکستان. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے اندر جو بھی تنظیمیں ہیں، جو یہ ہمارے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہمارا اپنا اختیار ہونا چاہیے.
کہ ہم کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم قوموں کی برادری میں اتنے آزاد، اتنے خود مختار، اتنے توانا ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہیں کہ ہم یہ فیصلے کر سکتے ہیں؟ تو جواب جو ہے وہ اس کا نفی میں ہے۔ ہم اتنے بااختیار اور اتنے خود مختار اور اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ آپ اپنے فیصلے خود سے کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جو یہ بین تنظیموں کے حوالے سے جو ایک بحث چھڑ گئی ہے اور جو ایک کنٹروورسی نئی جنریٹ ہو گئی ہے، یہ آنے والے دنوں میں بڑھے گی، اور پاکستان کے اندر آئندہ الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر یہ جو ایلیمنٹ ہے بین تنظیموں کا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا، بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا، اور یہ اسی طرح سے اثر انداز ہوگا الیکشن کے اوپر جس طرح سے 2008 کے اندر اثر انداز ہوا، جس طرح 2013 کے اندر اثر انداز ہوا، اور جس طرح 2018 کے اندر اثر انداز ہوا۔ یاد رکھیں، اگر پیپلز پارٹی کو اگر یاد ہے 2008 کا الیکشن بے نظیر بھٹو کے بغیر، تو 2018 کا الیکشن مسلم لیگ نون کو یاد ہونا چاہیے، جب ایک ختم نبوت کے ایشو کے اوپر مسلم لیگ نون کے خلاف ایک ماحول بن گیا، اور نواز شریف کو جامعہ نعیمیہ میں ایک سامنے سے جوتا مار دیا گیا۔ اور اس قسم کے جو چیزیں ہیں یہ کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں ہمارے ساتھ جو وابستہ ہیں۔ تو یہ آئندہ انتخابات کے اندر ان چیزوں کو یاد کر کے ہمیں آئندہ الیکشن کا جو منظرنامہ سامنے نظر آتا ہے وہ کوئی اتنا خوشکن نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے وطن کے تمام معاملات جو ہیں وہ اچھی طرح سے آگے بڑھیں گے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں اور اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔